السلام علیکم ناظرین اس ایپیسوڈ کے آغاز میں اورگن خاتون کہتی ہے، میرے اللہ، اگر جیر کوتاہی صحیح سلامت واپس آ جائے تو میں اس کے لیے گوشت کے ساتھ ساتھ گلوبوز کا ایک دیگ بھی بناؤں گی۔ اسی لمحے جیر کوتاہی آ کر وہ باتیں سن لیتا ہے اور کہتا ہے، میں آ گیا اور میں نے سن لیا کہ تم گوشت کے ساتھ ساتھ میرے لیے بربوز کا دیگ بھی بناؤ گی۔ اب اپنا وعدہ پورا کرنا اولجن۔ یہ سن کر اولگن بہت خوش ہوتی ہے اور کہتی ہے، جیر کوتاہی تم آ گئے، لیکن یہ تمہاری حالت کیسی ہے؟ جیر کوتاہی کہتا ہے، میں نے سب کچھ آسانی سے سنبھال لیا، فکر مت کرو، میں نے ان کے اسلحے کے گودام میں دھماکہ کر دیا اور میں نے ان کے کئی سپاہیوں 3، 5، 7، 9 نہیں، اس سے بھی کہیں زیادہ فوجیوں کو ختم کر دیا۔ میرے وہاں سے نکلنے کے بعد ایک زوردار دھماکہ ہوا، بازنطینی سپاہیوں نے میرا پیچھا کیا لیکن میں ان سے بھاگ گیا۔ اگر مجھے اس خفیہ سرنگ کے بارے میں معلوم نہ ہوتا تو میں پکڑا جاتا اور میرے ساتھ بہت برا ہوتا۔ اس بار بھی مجھے شہادت نہیں ملی۔ پھر الگن کو پریشان دیکھتے ہوئے کہتا ہے، لیکن میں تمہیں تلوار بازی سکھا دوں گا، یہ اتنا آسان نہیں ہے، کیا ایسا ہی ہے اولگن خاتون؟ اولگن کہتی ہے، انشاءاللہ تم مجھے تلوار بازی سکھاؤ گے۔ پھر جیر کوتاہی پوچھتا ہے، اب تم بتاؤ، کیا تم نے اولوف سے معلوم کر لیا کہ وہ کیا منصوبہ بنا رہا ہے؟ اولگن کہتی ہے، میں اولوف سے کچھ نہیں جان سکی، لیکن میں نے فوجیوں کی باتیں سن لی، وہ کل اناگول کے آس پاس کے دیہاتوں پر حملہ کرنے والے ہیں، میں نے ان دیہاتوں کے نام اپنے ذہن میں یاد کر لیے ہیں۔ یہ سن کر جیر کوتاہی کہتا ہے، بہت خوب، اب ہمیں اپنے سردار کو خبر بھیج دینی چاہیے، ان لوگوں کے پاس جنگ کے لیے اب ہتھیار تو باقی نہیں بچے، لیکن پھر بھی ہمیں احتیاط کی ضرورت ہے۔ ادھر اولوف غصے میں پاگل ہوتے ہوئے میز پر مکہ مارتا ہے اور فرودی سے کہتا ہے، میرے ہی قلعے میں ایک آدمی آ کر میرے ہتھیار تباہ کر دیتا ہے اور تم کہتے ہو کہ تم نے اسے دیکھا ہی نہیں۔ یہ کہتے ساتھ ہی اولوف ڈھال کو توڑ دیتا ہے اور کہتا ہے، یہ کیسے ہوا؟ تم نے کیوں نہیں دیکھا؟ اور پھر اولوف فرودی پر ٹوٹ پڑتا ہے اور کہتا ہے، کیا تم میری اور میری حویلی کی حفاظت نہیں کر رہے؟ اور تم کہتے ہو میں نہیں جانتا، اب تم معلوم کرو گے، تم اس ہر اجنبی سے پوچھو گے جسے تم نہیں جانتے۔ اور مزید کہتا ہے، مجھے یقین ہے کہ اس میں عثمان کے آدمیوں کا ہاتھ ہے، لیکن تم اسے ڈھونڈو گے، اگر تم اس میں ناکام ہوئے تو تم مرو گے، یاد رکھو تم مرو گے۔ اس کے ساتھ ہی فرودی اور باقی سپاہی وہاں سے روانہ ہو جاتے ہیں۔ اسی لمحے وہاں پر دان آتا ہے اور کہتا ہے، اولوف ایک خبر آئی ہے، ایک ترک کارواں کل بازنطین کی جانب جا رہا ہے، وہ بہت سا سامان لے کر جا رہے ہیں، وہ صبح اناگول کے پاس سے گزریں گے۔ یہ سن کر اولوف کے چہرے پر مسکراہٹ آ جاتی ہے۔ ادھر مارماراجک قلعے میں ایلچیچک حقیقت جاننے کے بعد بہت غمگین بیٹھی ہوتی ہے۔ اسی لمحے وہاں پر بینگے خاتون آتی ہے۔ بینگے خاتون کو دیکھ کر ایلچیچک سو جاتی ہے۔ بینگے خاتون ایلچیچک کے پاس آ کر کہتی ہے، میری پیاری بیٹی۔ یہ سن کر ایلچیچک اٹھ کر چیختے ہوئے کہتی ہے، نہیں ہوں میں آپ کی پیاری بیٹی، مت کہیں مجھے پیاری بیٹی، اور کھڑے ہو کر کہتی ہے، آپ یہ کیسے کر سکتی ہے؟ آپ مجھے بتائیں مجھے آپ نے یہ کیوں کیا؟ یہ سن کر بینگے خاتون ایلچیچک پر ہاتھ اٹھاتی ہے، لیکن ایلچیچک ان کا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہتی ہے، نہیں، اس بار تو بالکل بھی نہیں، اس بار آپ مجھے مار نہیں سکتی، کیونکہ اس بار میں قصوروار نہیں، قصوروار آپ ہے۔ یہ سن کر بینگے خاتون کہتی ہے، یہ میں نے نہیں کیا، یہ سب کچھ اسمیان نے کیا ہے۔ اس پر ایلچیچک کہتی ہے، مجھے شروع سے بتائے، کیا آپ نے اسما کو حویلی میں جاسوسی کے لیے نہیں رکھا؟ بینگے خاتون کہتی ہے، ہاں میں نے رکھا، لیکن صرف حویلی کی خبر دینے کے لیے، میرا ایسا ہرگز کوئی مقصد نہیں تھا۔ اس پر ایلچیچک کہتی ہے، آپ نے اس کو اس کے بھائی کی دھمکی دی، وہ بچہ جس کو آپ نے پالا، اس لیے کہ اس کا کوئی خاندان نہیں، کیا آپ اس کو مارنے والی تھی؟ کیا آپ ہمیشہ سے ہی بری تھی اماں؟ اس پر بینگے خاتون کہتی ہے، ایلچیچک یہ بہت سخت الفاظ ہے، میں نے ان دو بچوں کو بالکل ایسے پالا جیسے میں نے تمہیں پالا، میں نے صرف اسما کو ڈرایا تاکہ وہ اپنا کام خاموشی سے کرے، لیکن بعد میں سب پیچیدہ ہوتا چلا گیا۔ ایلچیچک کہتی ہے، اگر اسمیان نے ایسا کیا تو اس میں ہمارا کیا قصور؟ بینگے خاتون کہتی ہے، اسمیان نے اسما کو کسی کو مارنے پر اکسایا، جبکہ اسما ہمارے قبیلے سے تعلق رکھتی ہے، اگر وہ پکڑی جاتی ہے تو اسمیان سے پہلے ہم مارے جائیں گے، صرف میں ہی نہیں، تم اور تمہارے پاپا، تم لوگ بھی پکڑے جاؤ گے، اور پھر تم اپنے پیارے اگتمور کو بھی کھو دو گی۔ اس پر ایلچیچک آگے بڑھ کر کہتی ہے، پھر آپ فریق کو پکڑنے میں ان کی مدد کریں گی اماں، اگر تریاک مل جاتا ہے تو اورہان کو شفا مل جائے گی، ورنہ نہ صرف اگتمور بلکہ میں اپنی جان کو کھونے کی پرواہ کیے بغیر عثمان صاحب کو سب کچھ بتا دوں گی۔ ادھر عثمان صاحب اپنے گھر والوں اور سپاہیوں کے ساتھ موجود ہوتے ہیں۔ برہان کہتا ہے، میرے سردار، مجھے بہت افسوس ہوا کہ حقیقت سامنے آنے سے پہلے اوچی مر گیا۔ تو عثمان صاحب کہتے ہیں، اب ہم ایک اور اقدام کریں گے،
انہوں نے ہمیں جنگ سے نکال دیا، انہوں نے ہمیں فوج سے باہر کر دیا، لیکن ہم محتاط رہیں گے، ہم دفاعی تدابیر کریں گے اور کسی کو بھی حد پار نہیں کرنے دیں گے۔ اسی لمحے وہاں پر ترگد آ کر کہتا ہے، یقیناً ہم کسی کو حد پار نہیں کرنے دیں گے۔ پھر ملہن خاتون سے کہتا ہے، آپ کا بیٹا اورحان بہت جلد ٹھیک ہو جائے گا، وہ بہت مضبوط ہے۔ پھر عثمان صاحب سے مخاطب ہو کر کہتا ہے، آپ کا بیٹا اورحان، میں نے اس کے شانہ بشانہ کئی جنگیں لڑی ہے، میں نے دیکھا ہے کہ وہ اپنی عمر سے زیادہ مضبوط ہے، اس پر جو بیماری آئی ہے انشاءاللہ وہ اپنے خاندان کے ساتھ مل کر اس بیماری پر قابو پا لے گا۔ اس پر عثمان صاحب کہتے ہیں، وہ مضبوط ہے، انشاءاللہ وہ صحت یاب ہو جائے گا، لیکن اس وقت اس کا امتحان بہت مشکل ہے۔ اس پر ترگت کہتا ہے، اور ہمارا امتحان بھی اس وقت بہت مشکل ہے۔ عثمان صاحب کہتے ہیں، اس سے پہلے ہم نے ایسی مشکل کبھی نہیں دیکھی۔ پھر نقشے کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہتے ہیں، وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ نعمان کی فوج پوری طاقت کے ساتھ ان پر حملہ کرے گی، لیکن اس کے برعکس وہ گروہ کی شکل میں حملہ کریں گے، وہ شمال سے جاندار پر اور جنوب سے کاراسے پر حملہ کریں گے، جبکہ اسمیان اور سرداران یہ نہیں سمجھتے، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک جال ہے۔ اب ہم اپنا دفاع مشرق سے نہیں بلکہ شمال اور جنوب سے کریں گے، اس لیے اب تم اوراس، شاہین اور دمیر بے کو خبر بھیج دو، وہ ہمیں 1000 گھڑ سوار دیں گے، وہ شمال میں انتظار کریں گے اور وادیوں میں موجود منگولوں کا خاتمہ کریں گے، لیکن وہ جان لے کہ ہر سپاہی 10 نوکروں کو مارنے سے پہلے نہیں مرے گا۔ اس پر ترگت کہتا ہے، میں ان کمینوں کو مار ڈالوں گا جو جنوب سے آئیں گے۔ اس پر عثمان صاحب کہتے ہیں، آپ ہمارے ساتھ نہیں آئیں گے، ہم ہمیشہ مشرق میں موجود دشمن کی بات کرتے ہیں، لیکن مغرب کے دشمن کا کیا ہوگا؟ آپ اولوف کو ماریں گے۔ اس پر ترگت کہتا ہے، میں نے نعمان کے خلاف جنگ لڑنے کے لیے اپنے قلعے انگول کو چھوڑ دیا، اب اولوف کی کیا بات ہے؟ اس پر عثمان صاحب کہتے ہیں، وہ یقیناً ایک مسئلہ ہے، وہ ہمارے گرنے کا انتظار کر رہا ہے، جب اسے معلوم ہوگا کہ سرداران یہاں پر نہیں ہے تو وہ قبائل پر حملہ کرے گا۔ اگر ہم اپنی پشت کو اس طرح خالی چھوڑیں گے تو ہم اپنی دفاعی لائن قائم نہیں کر سکتے۔ ترگت کہتا ہے، جیسا کہ آپ نے کہا، وہ جیسے ہی اس قلعے سے اپنا سر نکالے گا تو میں اسے کچل ڈالوں گا۔ پھر عثمان صاحب بالا اور ملہن سے کہتے ہیں، آپ باجیان کو منظم کریں گی اور یہ بھی معلوم کریں گی کہ میرے اورحان کے ساتھ ایسا کس نے کیا۔ اگر ہمیں یہ معلوم نہیں ہوا کہ یہ کس نے کیا تو ہمارے لیے سانس لینا حرام ہوگا۔ دوسری جانب ینی شہر میں سردار یعقوب اسمیان سلطانہ سے کہتے ہیں، اگر عثمان درست ہوا تو پھر کیا ہوگا؟ اس پر اسمیان سلطانہ کہتی ہے، میں ایک طویل عرصے سے یہاں پر حکومت کر رہی ہوں، میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا کہ عثمان کبھی درست ہوا ہے۔ عثمان صرف اکیلے حکمران بننا چاہتا ہے، اگر ہم اس پر یقین کرتے ہیں تو ہم ہار جائیں گے۔ اس پر یعقوب کہتا ہے، اگر ہم ہار گئے تو عثمان کو کیا ملے گا؟ اسمیان سلطانہ کہتی ہے، عثمان اکیلے حکمرانی حاصل کر لے گا، وہ فوج پر حکومت کرنا چاہتا تھا لیکن وہ ایسا نہیں کر سکا، اب وہ ہمیں شکست کی طرف دھکیل رہا ہے۔ سردار یعقوب کہتا ہے، اگر ہم اقتدار کھو دیتے ہیں تو عثمان اقتدار حاصل کر لے گا۔ سردار جاندار اور کاراسے وہ بھی اس کے ساتھ ہے، جبکہ خانہ بدوش بھی اس پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ اسمیان سلطانہ کہتی ہے، اس لیے ہمارے پاس غلطی کی کوئی گنجائش نہیں ہے، ہم یہ جنگ جیت کر عثمان کی ساکھ کو تباہ کر دیں گے تاکہ خانہ بدوش ان زمینوں پر نہیں بلکہ آپ کی زمینوں پر آئے۔ اس پر سردار یعقوب کہتا ہے، اگر ہم اس مصیبت سے چھٹکارا حاصل کر لیتے ہیں اور پھر عثمان ہم پر حملہ کر دیتا ہے تو پھر کیا ہوگا؟ جواباً سلطانہ کہتی ہے، اب مجھ میں برداشت بالکل نہیں، اگر اس بار عثمان میرے سامنے آیا تو میں اسے زندان میں ڈال دوں گی، ہم نعمان کو تباہ کر دیں گے اور عثمان کی طاقت بھی چھین لیں گے، ہم وقت کے ساتھ ساتھ اور بھی طاقت کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ اسی جگہ پر اس ایپیسوڈ کی اینڈ ہو جاتی ہے۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں۔ شکریہ۔